سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں سرکار سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز ہندل ولی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں کہ جب اپنی حیات ظاہری میں جلوہ گر رہے تو مرجع خلائق بن کر رہے، اور جب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو اپنی راجدھانیوں میں با فیض ربی حاجت روائے عالم بن کر رش کے داراؤ سکندر ہو گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 537 ہجری میں خطہ سجستان کے موضع سنجر شہر خراسان میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت خواجہ سید غیاث الدین حسن ہے۔ آپ کا شجر نسب چند واسطوں سے امام عالی مقام سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی ام الورا رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آپ بی بی ماہ نور کے نام سے مشہور تھیں، اور آپ کا بھی چند واسطوں سے شجر نسب ہم شبیہ مصطفیٰ سیدنا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسی باعث سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی یعنی نجیب الطرفین سید ہیں۔ سرکار غریب نواز کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ سید غیاث الدین حسن اپنے وقت کے جید عالم دین تھے۔ خواجہ صاحب نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ فرما لیا، اور اس کے بعد سنجر کے ایک مکتب میں حصول علم کی غرض سے داخلہ لیا۔ آپ نے یہاں ابتدائی طور سے تفسیر، فقہ اور حدیث کی تعلیم پائی، اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل کر لی۔ مسالک السالکین سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ غریب نواز اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، اور سیر الاقطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ غریب نواز ایک رشتے سے حضرت غوث پاک کے ماموں ہوتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ بیعت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتے ہوئے 15 واسطوں کے بعد قبلہ گاہ اولیاء امام العالمین سیدنا مولا علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، سلسلہ چشتیہ کے بانی و مبانی حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کرنے کی غرض سے خواجہ ممشاد دنیوری کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے بیعت و ارادت سے مشرف فرمانے کے بعد فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ ابو اسحاق شامی نے عرض کیا کہ اس عاجز کو ابو اسحاق کہتے ہیں۔ یہ سن کر خواجہ ممشاد نے فرمایا، آج سے ہم تجھے ابو اسحاق چشتی کہیں گے، اور جو تیرے سلسلہ ارادت میں قیامت تک داخل ہوگا وہ چشتی کہلائے گا۔ ابو اسحاق شامی اپنے پیر کے فرمان کے مطابق چشت شریف تشریف لا کر رشد و ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ آپ حضرت خواجہ معین الدین کے پیران عظام میں سے ہیں، اسی وجہ سے حضرت خواجہ بھی چشتی مشہور ہوئے۔ سرکار غریب نواز کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ آپ نے صفات بشری ترک فرما کر روحانیت میں کمال حاصل کیا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو آپ کی مریدی پر بڑا ناز تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا معین خدا کا محبوب ہے، اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا اپنا اصول بنا رکھا تھا۔ سنت رسول کے پابند تھے۔ آپ کا کل وقت ریاضت و مجاہدہ اور عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ اکثر باوضو رہتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ دن رات میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آپ کی مرید نوازی بھی بہت مشہور ہے۔ آپ مریدوں کا خیال بے حد رکھتے تھے۔ آپ کا فرمان عالی ہے کہ معین الدین اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اپنے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کو جو قیامت تک سلسلے میں داخل ہوں گے ان سب کو جنت میں نہ لے جائے گا۔
سرکار خواجہ غریب نواز کے اخلاق و عادات نہایت تحمل و بردبار تھے۔ خطا آپ معاف فرما دیتے تھے اور آپ بے حد سخی تھے۔ غریبوں اور محتاجوں کی ہر طرح سے آپ امداد کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بیماری کی خبرگیری کرتے تھے، مظلوموں کو ظالم کے پھندے سے نکالتے تھے۔ آپ کا لباس نہایت سادہ تھا اور کپڑا پر خود پیوند لگا لیتے تھے، اور آپ کی خوراک بھی بہت کم تھی۔ آپ ایک خدا رسیدہ بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باکمال مبلغ و مصلح، صاحب طرز مصنف اور خوشگو شاعر تھے۔ مندرجہ ذیل تصنیفات آپ کے ذوق علمی پر شاہد ہیں، مثلاً انیس الارواح، کشف الاسرار، گنج الاسرار، رسالہ تصوف منظوم، رسالہ آفاق و انفس، حدیث المعارف، رسالہ موجودیہ اور دیوان معین۔ سرکار خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اجمیر میں 561 ہجری کو ہوئی۔ جب آپ ہندوستان آ رہے تھے تو کرمان میں آپ کی ملاقات سرکار بدیع الدین احمد قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سرکار مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرمان میں مخلوق خدا کی ہدایت میں مصروف تھے کہ خواجہ معین الدین بھی پہنچ گئے۔ آپ نے مدار پاک سے ملاقات کی اور عرض کیا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ سرکار مدار نے آپ کو دنیا میں قہقہے مار کر ہنسنے کا عبرت ناک واقعہ سنایا اور فرمایا دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، اور سرکار مدار نے ہندوستانی ماحول سے روشناس کراتے ہوئے فرمایا، اے معین الدین، ہندوستانیوں کا ماحول گزشتہ عربوں سے کم نہیں ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے نرمی سے بات کی جائے، اگر ایسا کیا تو بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں سے رخصت ہو کر سرکار غریب نواز مختلف دریا و امسار سے گزرتے ہوئے 561 ہجری کو اجمیر شریف پہنچے۔ اسلام کی تبلیغ میں آپ اس قدر مصروف تھے کہ کسی اور بات کا خیال بھی نہ تھا۔ چنانچہ ایک رات سرکار رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیدار سے مشرف فرمایا اور فرمایا کہ معین الدین، تم ہمارے دین کے معین ہو، تمہیں ہماری کوئی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس خواب کے ذریعے آپ کو نکاح کا حکم فرمایا گیا۔ چنانچہ ایک نیک بخت محترمہ بی بی امت اللہ سے 590 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا۔ آپ سے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی کی ولادت ہوئی۔ بڑے صاحبزادے سیدنا خواجہ فخر الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 591 ہجری میں ہوئی۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے وصال شریف کے 20 سال بعد تک آپ سجادہ نشین رہے اور مخلوق کو فیض پہنچاتے رہے۔ 5 شعبان المعظم 661 ہجری میں سلواڑ شریف ضلع اجمیر شریف میں آپ کا وصال شریف ہوا اور وہیں آپ کا مزار اقدس ہے۔ دوسرے صاحبزادے سیدنا خواجہ حسام الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو بچپن ہی میں روپوش ہو کر ابدالوں کی جماعت میں شامل ہو گئے اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے۔ آپ کی اکلوتی صاحبزادی سیدتنا حضرت بی بی حافظہ جمال رضی اللہ تعالی عنہما نہایت متقی و پرہیزگار تھیں اور سرکار خواجہ غریب نواز آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ رضی الدین عرف عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا اور اجمیر شریف میں اپنے والد گرامی سرکار خواجہ غریب نواز کے مزار اقدس کے پاس ہی آپ کا مزار پاک ہے۔ ایک صاحب جن کا اسم گرامی سید وجیہ الدین تھا، وہ اپنی صاحبزادی کے لیے ایک مناسب رشتے کی تلاش میں تھے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ سیدنا حضور امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ تم اپنی صاحبزادی کا نکاح معین الدین سے کر دو۔ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ خواب سنایا۔ اس وقت سرکار خواجہ غریب نواز کی عمر شریف 82 سال تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ میں سن رسیدہ ہو چکا ہوں مگر حکم نبوی کی تعمیل ضرور ہوگی، اور آپ نے یہ رشتہ قبول فرما لیا۔ اس طرح آپ کا دوسرا نکاح سیدتنا بی بی عصمت اللہ سے 620 ہجری میں ہوا اور ان سے ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی جن کا اسم گرامی سیدنا خواجہ ضیاء الدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا 50 سال کی عمر میں وصال ہوا اور درگاہ سرکار غریب نواز میں آپ کا مزار شریف ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بے پناہ جد و جہد سے سارے ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دینے لگیں۔
اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جس کے متعلق قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذات چکھنے والی ہے موت کو۔ چنانچہ 6 رجب المرجب 633 ہجری کو آپ کا وصال شریف ہوا۔ آج بھی اجمیر مقدس میں آپ کا مزار پر انوار رحمت و نور کی برسات کر رہا ہے، اور آج بھی کتنے غیر مسلم آپ کے دربار میں اپنی حاجتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور جب ان کی خالی جولیاں گوہر مراد سے پر ہو جاتی ہیں تو اسلام کی حقانیت ان پر عیاں ہو جاتی ہے اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہے۔